پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں، اور میری طرف سے اور میرے ادارے یعنی ہائی اسکول شمناگ کے ہیڈ ماسٹر اور تمام اساتذہ صاحبان اور ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف، پورے جملہ سٹاف کی طرف سے آپ سبھی بچوں کو عید الاضحیٰ کی پیش مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئے اور ہمیں موجودہ حالات سے نکال کر ایک خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور یہ عید مبارک ہمارے بچوں کو ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کو، بچوں کے والدین اور گھر والوں کو، بلکہ ہائی اسکول شمناگ سے ریلیٹڈ پوری فیملی کے لیے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ پیارے بچوں، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے، ہم نے کل پچھلے لیکچر میں آپ سے شاد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کے کارنامے بیان کیے تھے، تو جو آج کا لیسن رہے گا یہ رہے گا شاد عظیم آبادی کی غزل، اور اس غزل سے چند اشعار، چونکہ غزل تھوڑی لمبی ہے لہٰذا ہم اس کے 4-5 اشعار کی تشریح اور اس کا متن و موضوع آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، یہ دنیا جو ہے یہ انتہائی ناپائیدار ہے، اور ہم صدیوں سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا نے کسی بھی کو وفا نہیں کی ہے۔ بارہا ہم نے یہ اشعار سنے ہیں، سکندر جب گیا دنیا سے اس کا ہاتھ خالی تھا، یا حدیث پاک ہے الدنیا مزرع الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ گویا معلوم ہوتا ہے اس چیز سے، اس حدیث پاک سے، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کمانے کے لیے ہے۔ تو جو شاد عظیم آبادی کی یہ غزل ہے، اس غزل میں اسی دنیا کی ناپائیداری کے اعتبار سے، اس میں الجھے رہنے کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کے اعتبار سے، بہلے رہنے کے اعتبار سے کچھ اشعار ہیں۔ جو پہلے حصے کے اشعار ہیں ان سے ہم آج استفادہ حاصل کریں گے، اور جو لائن کے نیچے سے اسی غزل کے اگلے اشعار ہوں گے تو انہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کیا جائے گا، کیونکہ نیٹ بھی اور وقت کی تنگ دامنی بھی ہمیں زیادہ اجازت نہیں دیتی۔ تو پہلے ہم شاد کی غزل کے یہ اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں شاد کہتے ہیں: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کو چاہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ہوں اس کو چاہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا
گیا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے شاد عظیم آبادی کے اشعار۔ ان میں سے پہلے جو کچھ الفاظ کے معنی ہیں، میں نے ان کو آپ کی سہولیت اور آپ کی سمجھ کے لیے، آپ تک فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے انہیں ان کے معنی کو الگ کر کے یہاں بورڈ پر لکھ دیا ہے، تاکہ جس وقت ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں تو یہ ہمیں سہولیت بہم پہنچائیں۔ یہاں ہے تمناؤں۔ تمنائیں ہوتی ہیں خواہشات، تمنا خواہش، تمناؤں یا تمنائیں ہوتی ہیں خواہشات، خواہش کی جمع۔ الجھانا، کسی مسئلے میں الجھ کر رہنا، پھنس کر رہنا، جڑا رہنا، اسی کے ساتھ رہنا، انگیج ہو جانا۔ اگلے شعر میں آئے گا بہلانا۔ بہلانا مطلب ہے جی لگانا، مست ہو جانا کسی کام کے ساتھ، اسی کے ساتھ جڑا رہنا ہے۔ اور پھر مدتوں، مدتوں ہوتی ہے بڑی دیر تک، یعنی عرصہ دراز تک کسی کام کے ساتھ جڑے رہنا، اسے کہا جاتا ہے مدتوں تک۔ تو یہاں کہا گیا ہے یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اس کی تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یعنی ان دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے، دنیا کی خواہشات اور لذتوں میں الجھ کر پھنس کر رہ چکا ہوں، اور زندگی جو بیتی جا رہی ہے وہ میں ان تمناؤں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ دن بدن تمنائیں بڑھتی جا رہی ہیں، خواہشات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور اگر ہوں تو اگلی خواہشات اور اگلی تمنائیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو انہی تمناؤں کے ساتھ میں جڑا رہتا ہوں، انہی خواہشات کو پورا کرنے میں میری زندگی بیتی جا رہی ہے۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ زندگی کی خواہشات کو کھلونے کے ساتھ، زندگی کی خواہشات اور لذتوں کو کھلونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انسان دنیا میں چاہتا ہے میری یہ چیز بھی ہو، میری وہ چیز بھی ہو، میری یہ خواہش بھی پوری ہو، میری وہ خواہش بھی پوری ہو۔ اگر ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کی انسان کے اندر تمنا، ایک خواہش بڑھتی جا رہی ہے، شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ اب مجھے یہ بھی ہو۔ اور انہی کھلونوں کو، دنیا کی رنگ رلیوں کو، دنیا کی لذت کو کہا گیا ہے کھلونے، انہی میں مجھے پھنسایا گیا ہے، الجھایا گیا ہے، اور میں انہی میں جو ہے پھنسا رہا ہوں، اور میرا دل جو ہے انہی کھلونوں میں کیا ہے، انہی کے ساتھ بہلایا گیا ہے۔ اور خود کہتا ہے یہ انسان، ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ۔ ذرہ ہوتا ہے ایک چیز، ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی اس چیز کے ہر کوچے سے، ہر گلی سے، اس کے ہر اتار و چڑھاؤ سے میں واقف ہوں، میں جانکار ہوں، میں خبردار ہوں، اس کی ہر چیز سے۔ کیوں ہوں اور کیسے ہوں خبردار؟ کیونکہ میرے جد امجد، میرے دادا دادے، پردادا پردادے اسی دنیا کے ساتھ گزرے ہیں، اور اسی دنیا سے وہ اپنی جو ہے آنکھ بند کر کے آخرت کی اور بڑھے ہیں۔ اسی لیے میں واقف ہوں اس دنیا سے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اتنی پائیدار نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ جڑا رہا جائے۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، یعنی یہ اپنے اسلاف کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ میرے اسلاف جو ہیں بڑی مدت کے ساتھ، بڑی دیر سے اسی دنیا میں آئے ہیں، اسی دنیا میں رہے ہیں، اور پھر اس دنیا سے انہیں نکلنا پڑا، اور پھر وہ اسی دنیا کے ساتھ جڑے نہیں رہے۔ تو معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے یہ ناپائیدار ہے، یہاں کوئی بھی آدمی اسی کے ساتھ پھنسا رہتا ہے، اور آخر پر اسے یہ اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور دنیا کو ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بچوں یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو اس وقت کا پیریڈ کا وقت ختم ہوئے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ اگلے اشعار کل کے لیکچر میں آپ تک پہنچا دیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔